خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، بول اللہ کی زبان تمہاری زبان، حدیث میں نہیں ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ میں، جو کہو گے وہ ہوگا، بغیر دعا کے بھی اکثر ہوتا ہے جی بعضوں سے، دعا نہیں مانگی بغیر ایسے ہو جائے یہ ہو جائے، وہ ہوتے رہتے ہیں اللہ کی قسم۔ سبحان اللہ، آقا کے وقت بھی ہوا، بعد میں اب بھی ہوتا ہے بعضوں کو، ہاں آقا کے وقت ہوا۔ ایک صحابی آیا، کوئی مسئلہ تھا آقا جی کے پاس، اس کے خاندان کا کچھ جھگڑا تھا، صحابی کے خاندان والے نے کبیر والے کسی کا دان توڑ دیا تھا، آقا جی نے کہا یہ تمہارے خاندان کا، اس نے فلانے کا دان توڑا ہے تو بدلے کا مطلب اس کا دانت کا فیصلہ شریعت میں یہی ہے، اس کی دانت بھی توڑی جائے گی۔ صاحب حال تھا، صاحب دل، صاحب حال، تعلق والا تھا خدا سے، کہا خدا کی قسم اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا ہمارے آدمی کا۔ انسان اگر کیفیت ایسی ہو تو بے ادبی نہیں ہوتی آقا جی کے سامنے کی، حالت ایسی ہوتی ہے۔ بعض بزرگان خدا کے ساتھ جھگڑا ان کا ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ جھگڑا، کہ اس کے دانت نہیں ٹوٹے گا۔ آقا جی کا تم کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، حدود من حدود اللہ ہے، اس میں تم کو ایسے بولنا چاہیے، اور اپنی سفارش اپنے آدمی کا سیر لینی چاہیے، تم کو سوچو یہ مفہوم تھا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، اس قبیلے والے آدمی آ گئے فوراً، خدا نے کا دل پھیر دیا، کہا جی ہم آیا، ہمارا جی چاہتا ہے صلح کر لیں، ہم معاف کر دیں۔ اسی آخر کے بعد اللہ کے بندے کسی بات کی قسم کھالے کہہ دے بارش ہوگی یا یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تمہارے بھائیوں میں ہم کو اپنا پتہ نہیں بتا کہ کوئی بات کہہ دینا ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ ان کی زبان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کی زبان خدا کی زبان تھی، جس نے بولا خدا نے چاہا تو بولا وہ ہوتا ہے۔ جیسے سمجھ لو جیسے حکومت کے آدمی تھے جو کہیں ہوتا نہیں ہوتا، حکومت کی طاقت ہوتی ہے، جج بھی جیل دیتا ہے، حکومت بھی سزا دیتی ہے، بڑا افسر کمشنر بھی بولتا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہوتا، تو وہ حکومت کی طاقت سے بولتا، اپنی طاقت سے بولتا۔ بس ایسے اس مثال سے کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں وہ خدا تو نہیں بن جاتا، خدا کی قدرت کام کرتی اس میں، جیسے حکومت کی طاقت بعض لوگوں میں کام کرتی، کتنے بڑے بڑے کام کراتے ہیں، کتنی بڑی سزائیں کٹواتے ہیں، کتنے کو نکالتے ہیں، کتنے کو مرواتے ہیں، چاہے کرتے نہیں کرتے، تو اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، طاقت ادھر سے ہوتی ہے۔ ہوتا سماتا انسان تو کہتے ہیں اس کی بڑی پاور ہے، ہوتا نہیں ہوتا، لیڈروں میں دوسروں میں، اس سے آپ کو ادھر بھی سمجھ، ادھر بھی پھر ایسے مسئلے ہوتا تو اللہ کا مسئلہ ہر جگہ، لیکن کہیں تو طریقت میں خدا کی محبت کے رستے میں بہت، طریقت مطلب ہے خدا کی محبت کا عشق کا رستہ، اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کامیاب ہو جائے، طریقت میں لاکھوں لگتے ہیں، کامیاب قسمت والے ہوتے ہیں، کوئی روٹی تلاش کرتا ہے، روٹی پانی مل جاتی ہے، کوئی تھوڑا بہت اپنے معاملے چلاتے ہیں، تو طریقت میں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے جس سے آپ کی عبادت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، دنیا سے دل ہٹنا شروع ہو جائے، اور گناہوں سے تمہارا دل نفرت میں آ جائے، سمجھو یہ صحیح ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ آئیں اس میں، تمہارے درد ٹھیک کر دیا، تمہاری کوئی تکلیف دور کر دی، بیماری دور کر دی، یہ تو ڈاکٹر بھی کر دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی بیماری ہے، کوئی خاص بات اس سے نہیں ہے، یا تم کو کوئی دنیا دلا دی اس پیر بھی نے، یہ تو وہ بھی دلا دیتے ہیں، لیڈر بھی دلا دیتے ہیں، کمپنیاں دلا دیتے ہیں، چیزیں دلاتے ہیں، کوئی ویسا معاملہ کرا دیتے ہیں، بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے، دیکھنی تمہارا دل کا مسئلہ خدا سے نبی سے جوڑتا نہیں جوڑتا، اور اس کے ساتھ رہنے سے تم کو خدا کی طلب کی تمنا پیدا ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ جس گناہوں کی کوشش کرتے تھے اب گناہوں سے چھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں تو ٹھیک۔ درود شریف کو دل نہیں کرتا تھا، درود شریف سے لگن پیدا ہو گئی، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، جو گناہ کیے تھے اس سے پچھتاوا اب ہو رہا ہے، پہلے کوشش کرتے بچنے کو، جو کیے ان پہ روتے ہو یہ کیوں ہوا، تو پھر سمجھو کہ وہ رستہ صحیح ہے اس کے پاس، یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے۔
ہاں یہ روحانی بیماری اگر نکالتا ہے، یہ نہ دیکھے تو سر کی درد کی پیٹ کی درد، یہ تو ہندو بھی کر لیتے ہیں، جوگی بھی کر لیتے ہیں، یہ معامل بھی یہ کام کر لیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تم کو امیر بنا دیے، لیڈر بھی بنا دیتے، لوگ بھی بنا دیتے، یہ نا تم کا خدا کے معاملے میں تمہیں وہ چیزیں پیدا کر دیں جو تم کو خدا سے جوڑتی ہیں، آقا سے رابطہ پیدا کرتی ہیں، اور تمہارے دل میں کوئی روحانی طاقت آتی ہے، مخلوق کا خوف نکلتا جاتا ہے، ان کی عظمت ختم، اللہ کی عظمت آتی ہے۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہ جو کہتے ہیں یہ فلاں نے دم کیا، درود کیا، یہ تو فاسق فاجر بھی کرے ہو جاتا ہے، جوگی بھی کرے ہو جاتا ہے، امیر کر دیا، امیر لوگ بھی کر دیتے ایک دوسرے سے تعلقات محبت، اس کو ایسے طریقے تجارت کے بتاتے ہیں، حکومت والے غنی کر دیتے ہیں، یہ جو تمہارا دل ادھر لے جائے ادھر، اور تم کو پتہ چلے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، جو بے سکونی تھی وہ بے سکونی کسی اور کیفیت میں بدل گئی ہے۔ تمہاری دنیا کے مسئلے حل کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، پیر بھی کرتے ہیں، دنیا کا مسئلہ نہیں، آخرت کا مسئلہ، تمہارے دل کا مسئلہ حل کر، تمہارے دل کو وہ ٹھیک کر دے بس۔ دل کا ٹھیک ہونا، خدا سے جڑنا، نبی کی محبت کا پیدا ہونا، گناہوں کی خرابیوں سے بچنا، نیکیوں میں دل کا لگنا، ہاں جی، یہ چیزیں اگر پیدا ہو جائیں پھر تمہاری دین دنیا سب بن گئے، ہاں پھر تم آقا جی کے بن جاؤ گے، پھر ہر چیز تمہارے لیے آسان، دین دنیا آسان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں، سب لوح و قلم تیرے ہیں، چین و عرب تمہارا، ہندوستان تمہارا، مسلم ہو ہم وطن ہو، سارا جہاں تمہارا، جہاں جا تیرے لیے امان ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو تمہارا غرناطہ بھی گیا، اندلس بھی گیا، کشمیر بھی گیا، بوسیلیا بھی گیا، عذاب آیا، آپس میں بھی پھوٹ ہے، خدا رسول کا رابطہ جو چھوڑ دیا اور باتوں میں لگ گئے، اس کا مطلب دنیا کو چھوڑ دو، وزیر بنو، امیر بنو، انبیاء بادشاہ تھے، لیکن جس حال میں ہو، جس کیفیت میں، خدا سے رابطہ نہیں توڑنا۔ امیر ہو کے بھی تم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بزرگ ولی بن سکتے، مگر بادشاہ ہو کے بھی تم خدا رسول کے محبت والے عاشق بن سکتے۔ انبیاء بادشاہ نہیں تھے، صحابہ نے حکومتیں نہیں کی، ایک تصویر پکڑ کے چھوڑ دو دنیا کے، اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے، آقا جی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، کہ دنیا بھی چلانی ہے، ملک بھی چلانا ہے، حکومت بھی چلانی ہے، بادشاہ وزیر جو بنے، خدا سے رابطہ نہ توڑے، باغی نہ ہو جائے، باغی ہو جاتے ہیں، خدا کی حدود سے نکل جاتے ہیں، پھر امیر ہو وزیر ہو زوال آئے گا اس پر، ہاں تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، کیونکہ انصاف اور جزا قیامت میں ہوگی، دنیا میں نہیں ہے نا۔ دنیا میں تنبیہ کے لیے، جیسے احساس دلانے کے لیے ترکی پہ مصیبت آئی نہیں آئی، عراق پہ آئی نہیں آئی، آقا جی نہیں کہتے جو خدا کو بھول جائے خدا اس پہ وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی۔ افغانستان سے پہلے عذاب آیا نہیں آیا، روس مسلم، یہ کس واسطے ہوا؟ تو آقا جی نے سب بتا دیا ہے، پہلے کہا مجھے اگلے پچھلوں کا علم ہے، جب خدا سے معاملہ کمزور ہوا کافروں نے آگ گھیر لیا، دیکھو نا اب افغانستان تھوڑا بہت نکل رہا، طالبان ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں حکمت نہیں، لوگوں کو بے حکمت چلاتے ہیں، ان کے گھروں میں زبردستی گھسنا، ان کی ٹی ویاں توڑنیاں، اسلام ایسی بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا ہے، ان کو زبردستی داڑیاں رکھوانا، ان کو مارنا، اسلام ایسے نہیں کہتا، اخلاق سے مریض سے اچھا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا، پرہیزیں وغیرہ، پھر اس کو دوا دینا، یہ زبردستی مارتے کوٹتے ہیں، بس وہ بچے ہوئے ہیں طالبان کی نیت کے اچھے ہیں، لیکن ان کا طریقہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، زبردستی ان کو مارنا، زبردستی نمازیں پڑھانا، ان کے گھروں میں ٹی ویاں توڑنی، ان کو نوکریوں سے نکالنا، یہ اسلام نے ایسا نہیں کیا، پیار محبت کے ذیل میں آئے، بلکہ ان کو اور نوکری دو، اور ان کو پیار کرو، اور ان کو قریب کرو، ہاں ایسوں کو مار کوٹ کے نہیں، لیکن وہ مولوی ٹائپ ہے نا، وہ اس قسم کی ہے، عالم ٹائپ ہے، لیکن وہ نیت کے اچھے، اس لیے کافی کامیابی ہے، لیکن طریقہ ان کا بہت غلط ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، رحم، اخلاق، سمجھانا، صبر کرنا۔ بہرحال
ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہو کے مریں انشاءاللہ۔ دنیا 2 دن، اس میں تم کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور جو کچھ کرتے کماتے تمہارے پیچھے چیزیں بھی نہیں آئیں گی، اس کا عذاب تمہارے پیچھے آ جائے گا۔ کہ دنیا کے پیچھے خدا کو بھی چھوڑا، نبی کو بھی چھوڑا، نمازیں بھی چھوڑی، درود بھی چھوڑا، حرام بھی کھایا، حلال بھی کھایا، ناجائز کام بھی کیے۔ یہ نہیں کر رہے تھے وہ تو وقت تم نے عیاشی کی، اب عیاشی نکلے گی آگے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ذرہ برابر نیکی بدی تمہاری سب تمہارے آگے لائی جائے گی۔ تو یہ نہیں سوچا نا پہلے جو مرضی کر لو، کیوں جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو بھیجا ہے، تمہارا حساب کتاب لینا ہے، نعمتوں کا پوچھنا ہے، دی تھی شکر کیا تو پھر سے بڑھ کے نعمتیں دیں گی جس میں تم کو محنت بھی نہیں ہے۔ اب کتنی محنت کرتے ہو، ایک مکان بناتے ہو، کتنی مصیبت اٹھاتے ہو، ایک نوکری تم کو ملتی ہے، ہاں جی، کھانے پینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، کوئی تمہارا کام چلتا ہے، بیماریاں لگتی ہیں تو کتنا کچھ تمہارا نکل جاتا ہے، زندگی سے بیزار ہو جاتے ہو۔ کہ نعمتوں کا شکر کیا، وہ نعمتوں میں ہم یہ چیزیں یہ تمہیں جو پریشان نکال دیں گے، نہ بیماریاں ہیں نہ محنت ہے، جو چاہو فری کھاؤ اور جو چاہو وہ ہوگا۔ اب بتاؤ، اُتُّلِ عِبَادِیَ الصَّالِحِینَ، حدیث شریف میں آقا جی کہتے ہیں جو صالح لوگ نے وہ نعمتیں رکھی، مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، مَا لَا وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر اس کا تصور آ ہی نہیں سکتا، ایسی نایاب نعمت ہے۔ ادھر تم کو ایک 2-4 دن کا رہنا ہے تو کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کبھی قبرستان میں کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی ہسپتال میں جا رہا ہے، کبھی کوئی ضمانتیں ہیں، ادھر ضمانت ہے کہ زندگی پر امان، پر بہار، جیسے چاہو ویسے ہو، تمہاری جی چاہتی چیزیں ہوں گی، جو چاہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، جو چاہو گے وہی ہوگا، یہاں بادشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر انسان 2 دن کے لیے آخرت خراب ہو، تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، حرام حلال کو دیکھ کے چلے۔ اگر نمازوں میں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، ایسی نوکری ہے جہاں نمازیں جماعت سے ہوں، کہ نوکری کی پابندی زیادہ ہے، خدا کی رحمت سے نکل جائے، ایسے پیسے کو آگ لگاؤ۔ آقا جی کہتے ہیں گھروں کو میں آگ لگاؤں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، نوکری وہ ڈھونڈو جہاں تمہاری جماعت نہ جائے، جہاں سخت مجبوری ہو کیا کروں تو اپنی نماز اسی وقت پڑھو، بے وقت نہ پڑھو کہ مجبوری ہے، کمزور ہو، نہیں اب قضا ہوتی نوکری پہ ہوتا ہوں، پھر شام کی کھا پی کے پڑھ لوں گا عشاء کیا ہے، ایسا نہیں کرنا، یہ چیزیں سب سوچا کریں۔ پھر آپ کے لیے یہ ضمانتیں آخرت کی موجود ہیں، دنیا میں تو ضمانت کسی کو نہیں ہے، یہاں کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر رحمت وہاں آئے گی، اور جو رحمت کے تقاضے کے ایمان کے کام نہیں کیے تو اس پریشانیوں سے بڑھ کے پریشانی آئے گی وہاں۔ یہ بھی ہے کہ قبر سے انسان کی رحمت یا مصیبت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے آقا جی کہتے ہیں، یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے، تو وہ اعمال کے حساب کتاب ہی بنائیں گے نا، تو پھر حساب لگانا چاہیے نا، تو قبر سے کوئی بچا تو نہیں ہے۔ اور اس چیز کی علاج بھی بتایا کہ موت کو بہت یاد کرو، اکثر ذکر حازم اللذات، اس کا بہت ذکر کرو، پھر انسان کو فکر پیدا ہوتی ہے ادھر کبھی کچھ کرنا ہے، دنیا نے یہ سوچا کرے موت کا، قبرستان میں کبھی انسان چلا گیا، اپنے جو محبت والے مرے ان کو سوچا، پھر انسان کو خیال آتا ہے یہ بھی کرنا ہے، دنیا کے ساتھ ایمان کے معاملے میں کرنا ہے، آخرت میں جانا، پھر دونوں کام کرتا ہوں، دنیا بھی ضروری ہے، ہاں جی، آخرت بھی ضروری ہے، اور دنیا زیادہ ضروری ہے، آخرت زیادہ ضروری ہے۔ تم بتاؤ، تم کو رہنا تو وہاں یہاں تو ہے نہیں، عارضی رہنا، کب تم چل بسو، تو ادھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، دنیا کی کم ہونی چاہیے۔ اور دنیا کا مسئلہ اگر روٹی پانی اس کا کچھ کم بھی پڑ گیا تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا، تھوڑی تکلیف ہوگی، اس کا اجر ملے گا، ہاں، لیکن آخرت کا نقصان ہو گیا تمہارا دائمی نقصان ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے عام آدمی نے اختیار کیا، انبیاء کو اختیار کیا، جن میں ہر کمال، ہر خوبی، تاکہ نہ ان میں یہ بات نظر نہ ہم اس کی بات کیسے مانو، یہ تو ایسا ہے، آپس میں تو ہوتا ہے نا بھائی اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص، انبیاء کو نہیں کہہ سکتے، خاصاً حضرت محمد مصطفیٰ انتہائی کمال پر ہر چیز پر۔ اسی کافروں کا ان کی بات نہیں مانتے، ان میں کوئی چیز ایسی دیکھی ہے جو تم کو اچھی نہ لگے،
بلکہ ان میں وہ خوبیاں ہیں کہ معجزات کو چھوڑو، ان کا اٹھنا، ان کا بولنا، ان کا کہنا، کسی چیز کو چھونا، کسی چیز دعا کرنی، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، ایسے معجزات ہیں۔ ان کو کہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم میرے قائل نہیں ہوتے، میں تم اتنی زندگی رہا، مجھے تم لوگوں نے نوٹ نہیں کیا، غور نہیں کیا میں کون ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا، تم اتنی زندگی گزارنی کہ میری جیسی شخصیت تم نے دیکھی ہے؟ قرآن نے کہا، اللہ نے بنایا ان کو ایسا نہ کہا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے لیے جو بڑی دلیل ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا دیکھنا، ہم بتائیں۔ پھر ہم ان سے ہٹیں، دور ہٹیں، یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ اسی نیتیں پڑھتے ہیں، کچھ ان کی محبت کا اثر ہے، عظمت ہے، پھر ہم ان کے حکم پہ چلیں، پھر وہ برکتیں ہم پہ نازل ہوں، پھر دنیا آخرت کی مصیبتیں آسان ہوں۔ دین کو چھوڑنے سے آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اس کا بھی سکون چھن جاتا ہے، کافر مسلط ہو جاتے ہیں، مہنگائیاں ہو جاتی ہیں، بارشیں کم ہو جاتی ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، آپس میں پھوٹیں پڑتی ہیں، پڑی ہوئی نہیں پڑی ہوئی ہیں، 100 پارٹیاں پاکستان میں ہیں، مہنگائی ہے، کتنی عذاب آئے ہیں، یہ دین کو چھوڑنے سے آئے ہیں کہ خدا سے رابطہ توڑا، نہ فیکٹریاں چلتی ہیں، خدا سے معاملہ سیٹ نہیں ہوگا، آپ سیٹ ہو ہی نہیں سکتے، جتنی سیٹ تبھی ہوگے تمہارے سارے کام سیٹ ہو جائیں گے اگر خدا سے سیٹ ہو جاؤ۔ سعودی دیکھو تھوڑے بہت سیٹ ہیں، اتنے سیٹ نہیں ہیں، ان کو کتنا خدا نے دیا، گدھے چرانے والے، اونٹ چرانے والے، دیکھو کچھ نہ کچھ شریعت پہ چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ برائیاں ہم میں سب میں ہیں، لیکن ان میں ہمارے سے کم ہے، شریعت کا قرآن کچھ نہ کچھ چلاتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، عورتوں کو اتنی آزادی نہیں دیتے، عورتوں کے سکول علیحدہ، اس کے علیحدہ، ادھر سب گڈ مڈ بتاؤ، یہ گڈ مڈ میں کیا ہوگا؟ پتہ ہے نا تم کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ شرح کروں، دل نہیں چاہتا بولنے کو، ایسے کام ہو جاتے گڈ مڈ میں۔ 1 گھنٹے کے لیے عورت لڑکی جوان سے گڈ مڈ نہ ہو، جو ہر وقت ہی گڈ مڈ، تو پھر ہوئے گا نا برا حال۔ مسجد میں جانے سے آقا نے احتیاط بتائیے کہ مسجد میں چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن گھر میں پڑے اچھا ہے کہ رستے میں آنا جانا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، لفنگے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، پیچھے لگنے والے بھی ہوتے ہیں، سمجھو نا یار، سمجھو یار، ہم تو پھر اخبار میں پڑھتے نہیں پڑھتے کتنے قتل ہوتے ہیں۔ شبہ میرا ساری عمر گھر میں بدمزگی رہی عورت سے، بہن سے، یا ایسے ہی کچھ ثبوت مل گیا، قتل کر دیا بہن کو، بیٹی کو، یہ سب اسی وجہ سے ہوا نا، احتیاط نہیں کی۔ وہ دیکھو احتیاط کرتے ہیں، پھر ادھر بھی ہو جاتا ہے جتنی احتیاط، اور جہاں احتیاط نہ وہاں کتنا عذاب آئے گا خدا کا۔ حالانکہ لڑکیوں کے اسکول علیحدہ ہیں، لڑکے کے باوجود پھر بھی شیطان کچھ نہ کچھ کروائی دیتا ہے انسان سے، جتنی اتنی سختی ہے، ان کے اسکول علیحدہ، بسیں علیحدہ لڑکیوں کے، پھر یہاں بسیں کیا سب ٹھیک ہے، ملا بھی لڑکی کو پڑھائے اور نصرانی بھی لڑکی کو گھر میں آ کے پڑھائے، اور یہ چیز ظلم نہیں ہے۔ آقا جی کہتے ہیں 1 گھڑی کے لیے لڑکے عورت سے آدمی ہوتا ہے، شیطان تیسرا وہاں موجود ہوتا ہے۔ بڑی مسجد میں جانے سے احتیاط بتائے کہ تمہاری عزت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اس میں انسان صبر نہیں کرتا، آپ کے مال کا نقصان ہو جائے، جان کا نقصان ہو جائے، اس میں آپ کچھ درگزر رعایت یا معافی دے دیں، لیکن کوئی کسی کی عزت لوٹے ماں بہن کی، اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ انتقام کے بعد بھی اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اب بتائیں، انتقام لے کر بھی اس کا دل خدا کے ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس نے میری بہن بیٹی کو ہار ڈالا۔ تو آقا جی ہم کو کوئی مصیبت میں ڈالنا نہیں، رحمت میں ڈالنا، ہم خود مصیبت میں پڑ گئے۔ ہاں، یہ چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، جو ختم نہ کرے تو اپنے گھر میں تھوڑا بہت ختم، بلکہ تمہارا سکا بھائی ہے اس کو بھی آزادی مت دو، غیروں کو چھوڑو۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمو کے متعلق کیا کہتے ہیں، یعنی خامند کا بھائی؟ آپ نے کہا الحمو موت، موت ہے خامند کا بھائی۔ بتائیں، بھابھی بھابھی کر کے گھر بیٹھا ہے، بھابھی کو لے کے چل جاتا ہے اسپتال، بھابھی کے کو کوئی ہو نہ ہو، بھابھی کے بعد یہ ظلم نہیں ہے؟ جو آقا جی کہتے ہیں موت ہے، آقا جی کی بات پہ شک کرنا چاہیے، سخت پردہ رکھنا چاہیے گھر میں، بھئی تم آؤ سلام کر کے نکل جاؤ، یہ چادر لے کے ایک طرف ہو جائے۔
پاس نہیں بیٹھنا، بات کوئی ضروری بات ہے تو ورقہ لکھ کے اندر بھیج دو، بھابھی کو فلاں چیز ہے فلاں بات، ان کو کہہ دینا، خود باتیں نہ کرو۔ بہت ہی مجبوری ہو تو پردے کے پیچھے سے بھابھی سے بات کریں، وہ بھی مختصر کریں جتنی ہے، اس سے زیادہ بات نہ کریں، زیادہ نرمی سے بھی نہ کریں، دلچسپی بھی نہ کریں، زیادہ حالات بھی نہ پوچھیں، مختصر پوچھیں۔ اس کو ماں سمجھ، کس کو ماں کو تب بھی پردہ بیچ میں ہونا چاہیے، سکی ماں کا اور بات ہے، ماں بیٹی کہہ دیا، دوست کہہ دیا، بہن کہہ دیا، بہن میں بہن، وہ پردے اٹھا دیے، پھر خرابیاں پیدا ہوتی، جب سکے بھائی سے دوسرے سے نہیں، پھر کہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ جب باتیں کرتے تھے، آپ بعض صحابی بہت آپ کے عاشق ہوتے تھے، آپ کی جو الفاظ بولتے تھے بڑی محبت سے، کیسے بول، تو ہر بات لکھتا تھا ایک صاحب، اس کو بڑی لگن تھی، جس نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، وہ کبھی کہتے ہیں کبھی انسان سے ایسی بات ہو بھی جاتی ہے، جیسے کہہ دیا کوئی شاید ایسی خاص بات نہ ہو، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ آقا جی کو پتہ چلا، بلایا، کبھی انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، کہہ بیٹھتا ہے تو غصے میں کچھ اور بھی نکل جاتا ہے منہ سے، ہو سکتا ہے وہ بات غصے سے نکلی ہو اور وہ بات حقیقت کی نہ ہو، ایسے ہی نکل جاتی ہے، تو وہ بھی آقا جی کو آہستہ آہستہ سمجھے صاحب، آقا جی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، بہت سی مثالی حدیث کیسٹوں میں کہتا ہوں پڑھ لینا۔ تو آقا جی کو پتہ چلا، بلایا، کہا میں جو زبان سے نکلے لکھ لیا کرو، میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جس حالت میں ہوں، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، یعنی وہ بات ہو کے رہتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے بالکل، اس میں نہ سمجھو غصے میں کہہ نکل گیا، ویسے ایسی بات نہیں، یہ غصے کی حالت میں کہہ، نہ نہ نہ، حقیقتاً ایسے ہو۔ بڑی احتیاط کرنی، جب آقا جی بات کہہ دیں اس کو ایسے نہ سمجھے، ایسے کہہ دیا، اسی کا الحمو موت۔ میرے پاس ایک دو آدمی میرے بولے، ہم بہت عذاب میں، ہم ایسے گناہ کرنے والے نہیں تھے، ہم سے ہو گئے، تو بات چلی، پھر باتوں بعد میں کہا تم نے کس کو گناہ کا تانا مارا تھا؟ بولا ہاں ایک سے جھگڑا ہوا تھا، کوئی اپنا ذاتی جھگڑا تھا۔ میں نے کہا اس کے گناہ کی طرف کیوں دیکھا تم نے؟ آقا جی نے کہا جو کسی گناہ کا تانا مارے گا نہیں مرے گا جب تک کوئی کام کر نہیں لے گا۔ بولتا ہاں وہ مجھے غصہ آ گیا تھا تو میرے پھر منہ سے نکل گیا، تو تیرا فلانا عیب ہے، تم نے ایسے کیا تھا۔ کہتے وہی گناہ میں سے سرزد ہوا، 2-3 سے میرا واسطہ پڑا، بتائیں۔ دیکھو آقا جی نے کہا من ایرا اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کا تانا دے گا وہ نہیں مرے گا جب تک کہ خدا سے کوئی گناہ کروا نہیں لے گا۔ اب یہ جھگڑا اس کو گناہ کا تانا مت کیا نہیں کیا، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا پردہ کریں، من سترہ مسلم سترہ اللہ، یا اس کی دعا کریں، اس کو نکالیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن تانا نہ دیں تم پر عذاب ہے، کیونکہ اس کا حساب کتاب خدا کے ساتھ، چاہے اس کو بخر دے چاہے اس کے، تم اس کے جنت دوزخ کے سزاوار جزاوار نہیں ہو۔ اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اسی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، کسی کے گناہ کو دیکھنا، کسی کے گناہوں کے پیچھے لگنا، ان کے اپنے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بھلا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو کسی کے گناہ۔ حضرت عمر سے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، اچانک رات کو گشت کرتے تھے تو کسی گھر پر شک پڑا تو اندر چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا شراب پی رہا تھا۔ آپ نے کہا تم اکیلے بیٹھتے ہو، ایسا کرتے ہو؟ کہا میرے سے بڑا گناہ آپ نے کیا ہے کہ تم خلیفہ وقت علم، خدا نے کہا ایسے گھر میں بغیر دروازے کے آؤ، آپ دروازے کو چھوڑ کے اوپر سے آئیے، آپ نے غلطی نہیں کی؟ کہا خدا نے کسی جاسوسی مت کرو، آپ نے میرا عیب کیوں ڈھونڈا؟ قرآن نے منع نہیں منع؟ کہا صحیح میں، چپ ہو کے نکل گئے۔ دوسرے دن وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر اپنی حاکمیت میں، اپنی خلافت میں، جب وہ آیا تو اس کو پاس بٹھایا، چپ تھے، ڈر رہے تھے۔ دیکھا حضرت عمر کے وقت کسی پر حد آ گئی شرع کی، کسی ثابت ہوا ہے زنا تو 4 گواہ نہ ہو تو پھر دوسروں کو بھی سزا ملتی، 3 ملے چوتھا نہیں ملا، اور حضرت عمر دعا کرتے اللہ تعالیٰ چوتھا نہ ملے یہ بچ جائے تو اچھا۔ دیکھا ہم لوگوں کو تہمتوں میں پھنساتے ہیں، یہ اچھی بات ہے؟ ان چیزوں سے اپنے پہ مصیبت آتی، اپنے گھر کے عیب نکلتے ہیں، اس کو پتہ ہے اس کی ماں سے کبھی کچھ ہو گیا ہو، نہ گیا ہو، بہن سے ہو گیا، پھر تمہارا کوئی نکل آئی بات، پھر
اس کے دن جو کسی کے عیب کے پیچھے لگے، خدا اس کے گھر کے دفن عیب نکالتا ہے۔ اس سے بڑی نقصان ہوتا ہے، ایک تو تمہارے عیب نکلیں گے، دوسرے تمہاری آپس میں باتیں چلیں گی، قبیلوں میں دوستوں میں کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی، انتقام پیدا ہوگا۔ آقا جی جو معاشرے کو رحمت دی ہے بہت بڑی دی ہے، اسی فرمایا غیبت و اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ ہے۔ صحابہ نے کہا ہم جو بات کہتے ہیں اس آدمی کا یہ کام صحیح فعل ہوتا ہے، آپ نے کہا جو صحیح بات اس کے گناہ کی ہے تم ذکر کیا وہی غیبت ہے، اس کے سچا گناہ پیچھے نہیں کہنا ہے نہ سننا ہے، زنا سے زیادہ ہے۔ وہ بات چلے گی پھر بغض پیدا ہوگا نا، انتشار پیدا ہوگا، اس کو دبا دو۔ بلکہ فرمایا کسی نے کسی کا گناہ دیکھا، سرکار نے کہا، اور واقعہ صاحب نے اس کا دفاع کر کے اس کو لوگوں کو ہٹا دیا، اس کو حکمت سے لوگ ثبوت نہیں ہونے دیا۔ آقا جی کہتے ہیں اس نے مردے کو زندہ کیا، قبر سے نکال۔ دیکھا ہم لوگ کی جو چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ایسی برباد ہو جاتی ہیں۔ جب آقا جی صاحب کا مفلس کون ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو؟ تو بظاہر دنیا کے حالات سے انہوں نے کہ علمیہ کی جگہ کچھ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، یہ نہ ہو تو پھر آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، بیماری، کیا کرے گا؟ کہا نہیں، مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے جو نیکیوں میں لگا رہتا ہے لیکن ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ شتم ہذا، کسی کو گالی دی، اکل مال ہذا، کسی کا حرام حلال کھا گیا، اغتاب ہذا، کسی کی غیبت کی، بتا تو ان کو قیامت کے دن اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر اس پر نیکیاں نہیں ہوں گی تو فرمایا اس کی برائیاں اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ یہ فائدہ ہوا؟ ایسی باتوں سے بڑا پریشان، کس کی غیبت، کس کی جاسوسی، یا کسی کے جاتے خط دیکھ لینا کھول کے، یا پہلے گھر کے باہر کھڑا نہ کان لگانا پھر دروازہ کھٹکھٹانا، اس کے کان میں خدا سیسا قیامت کو ڈالے گا، اس کے گھر کے چھپے عیب باہر نکل آئیں گے۔ یہ بہت بچنا چاہیے، پھر اس کی نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں کیونکہ ہمیشہ آج لوگ اسی میں کرتے ہیں، کبھی کوئی نئی خبر ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں مجھے اس کے متعلق اس کی بہن بیٹھی نہیں۔ ایک تو تم نے دیکھا ہو بھی تب بھی پردے کا حکم ہے، جھگڑا ہو بھی اس کو تانا نہیں دینا ہے، تم نے دیکھا نہ سنا، تم نے بات آگے بڑھائی۔ آقا جی کہتے جس نے کسی پر تہمت لگائی، وہ عورت ایسی نہیں تھی، کہتے ہیں فلاں کی بہن بیٹی ہے، خدا اس کے 100 سال کے مقبول عمل برباد کر دے گا۔ پتہ ہے کسی کی عزت پر ایسے نہیں کرنا چاہیے، کرتے ہیں لوگ اکثر، اس کی بہن فلاں کے ساتھ خراب ہے، اس کی بیٹی وہاں ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ تم نے دیکھا تھا خدا نخواست ہوتا تھا ان کو بچانے کی کوشش کرتے، یہ نہیں ان کو شہرت نہیں کرنی تھی، اسلام میں سخت منع ہے۔ اس کی مصیبتیں پھر اپنے ان پر آتی ہیں، جی خود پریشان ہوتے ہیں، اس کے گھروں میں وبال آتے ہیں، اس کے گھروں میں ایسے عیب نکلتے ہیں کہ سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے سعودیہ میں ہوا، یہاں بھی ہوتا ہے، تو میرے پہ پوچھنے خط آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، پھر پوچھنا کہتا ہے ایسے ہوا، میں کہ اس وجہ سے ہوا، تم نہ کرتے نا آج تمہارا بھی یہ حال نہ ہوتا۔ تو ان چیزوں سے بڑا بچے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ آقا جی ہمارے دین کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، معیشت کے لیے، ہر چیز کے لیے سراسر رحمت ہے۔